شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کا ایک بڑا مشہور شعر ہے۔ فرماتے ہیں تہران ہو گر عالم مشرق کا جنیوا، تہران ہو گر عالم مشرق کا جنیوا، شاید کہ کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے۔ تو آج تک 100 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا اقبال کے شعر کو، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پوری دنیا میں اقبال نے نہ کراچی کا نام لیا، نہ ملتان کا نام لیا، نہ مکہ اور مدینہ، ریاض اور جدہ یا کسی اور اسلامی شہر کا نام نہیں لیا، تو تہران میں ایسی کون سی خصوصیت ہے؟ تو اب سمجھ آیا جب پوری دنیا کے جو صہیونیت ہے اور ظالم ہے اور قاتل ہے، جب وہ تہران کی طرف ایران پر چڑھ دوڑا تو ساری دنیا اس کے سامنے سجدہ ریز تھی، اس کے سامنے زانو ادب طے کی ہوئی تھی، لیکن تہران پھر کھڑا ہو گیا اور جس کے سامنے کوئی اسلحہ چلانا تو دور کی بات، اس کے سامنے کوئی اس کی فرمائش کو اور اس کے حکم کو رد کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ ایران نے نہ صرف ان کے احکامات کو پس سے پش ڈالا، اپنے پاؤں کے نیچے روند ڈالا، بلکہ مقابلے میں انہوں نے ایک تھپڑ مارا تو ایران نے آگے سے 10 تھپڑ رسید کیے۔ انہوں نے میزائل مارے تو انہوں نے بھی آگے سے میزائل مارے۔ تو یہ پھر برتری ہے جنیوا سے۔ تو اقبال اس زمانے میں یہ بات کہہ گئے تھے کہ اگر جنیوا آپ کو کوئی انصاف نہیں دے سکتا، جنیوا جو عالمی تنظیموں کا مرکز ہے اور بہت سارے دیگر ڈپلومیٹس کا وہ سینٹر سمجھا جاتا ہے، اگر مشرق وسطیٰ اور ایشیا کا تہران کو بنا دیا جائے تو یہ ثقافتی اعتبار سے، تاریخی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، اقتصادی اور مذہبی اعتبار سے اقبال کے نزدیک اس قابل ہے کہ یہ پوری دنیا میں خوشحالی اور امن کا گہوارہ پوری دنیا کو بنا سکتا ہے۔ اب سمجھ آئی اقبال کے اس شعر کی۔